You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ احباب کے سامنے کل جو آیات میں نے تلاوت کی تھی اس میں سے جو دوسری آیہ مقدسہ تھی وہ ذرا ایک دفعہ سن لیں، پھر اس کا ترجمہ اور دو فقہی مسائل۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس نے تکبر کیا، تکبر کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کل۔ اب یہ ہے کہ ابلیس، اس کا معنی یہ فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے تھا، یہ چیز میں نے کل آپ سے عرض کی تھی، میں بیان کروں گا۔ جمہور قول کے مطابق ابلیس فرشتوں میں سے تھا۔ ابن عباس، ابن مسعود، جید صحابہ کرام کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں سے تھا، اور اس کا نام عزازیل ہے۔ کیا نام ہے؟ عزازیل۔ ابن عباس کہتے ہیں معزز فرشتوں میں سے تھا، اس کے 4 پر تھے، 4 پروں والا معزز فرشتہ ابلیس کہلاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ مایوس کر دیا گیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک عمدہ نسل ہے جو کہ آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ ویسے تو فرشتے جتنے بھی ہیں اللہ انہیں قرآن پاک کہتا ہے، جو میں آیت آگے بیان کروں گا، کہ یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ لیکن ایک عمدہ قسم کے جو فرشتے ہوتے تھے یہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، تو اس کا شمار عزازیل کا ان معزز فرشتوں میں ہوتا تھا۔ ابن عباس ایک اور روایت لے کے آئے ہیں کہ ابلیس ان جنوں میں سے تھا جو زمین پر رہتے تھے، ایسے جنوں میں سے تھا زمین پر رہتے تھے۔ فرشتوں نے اس سے جنگ کی اور پھر اسے کم عمری میں قیدی بنا لیا۔ پھر اس نے فرشتوں کے ساتھ اتنی عبادت شروع کی کہ زمین پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی، اس نے ہر جگہ پر سجدہ کر لیا۔ عبادتوں کی وجہ سے، ریاستوں کی وجہ سے اسے فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا۔ پھر صحابہ کرام میں سے کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا۔ کیا تھا؟ جن تھا۔ کہتے ہیں حکم عدولی کی وجہ سے اسے اللہ اپنے دربار سے مایوس کر دیا گیا اللہ کی رحمت سے۔ وہ آیت لاتے ہیں کہ فسجدوا الا ابلیس، کہ ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ قرآن کی دوسری آیت اسے کیا کہہ رہی ہے؟ جن کہہ رہی ہے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ابلیس فرشتوں کے ایسے قبیلے سے تھا جسے جن کہا جاتا تھا، ایسے قبیلے سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا، اور اس قبیلے کو دھوئیں والی آگ سے بنایا۔ آگ جلتی ہے نا، دھواں نکلتا ہے، گھروں میں اکثر جلائی جاتی ہے، کہا گیا کہ اسے دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا، اس قبیلے کو جو اسپیشل تھا۔ پھر فرمایا کہ سریانی جو زبان ہے اس میں اس کا نام عزازیل ہے، اور عربی زبان میں ابلیس کا نام حارث ہے۔ کیا نام ہے؟ حارث ہے۔ یہ ایک معلومات ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور صرف اور صرف اس کا قصور یہی تھا کہ یہ تکبر میں تھا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا۔ حکم کیا ہوا؟ ملائکہ کو حکم ہوا سجدہ کرو۔ اب ہمارے سامنے واضح دلائل موجود ہیں، ملائکہ کو حکم ہوا سجدہ کرو، یہ تو جنوں میں سے تھا، اسے تو حکم ہی نہیں ہوا۔ لیکن صحابہ کرام اور جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی ایک قسم تھی، جب
کل کا اطلاق کیا جاتا تو فرشتوں کو مخاطب کیا جاتا. انہی کے ایک قسم میں سے کسی نے کہا آگ سے بنا تھا، کسی نے کہا وہ قبیلہ دھوئیں والی آگ سے بنا تھا، یہ معزز تھا، عبادتیں زیادہ کرتا تھا. اس لیے یہ ایک ابلیس کے بارے میں معلومات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے.